کسی زمانے میں ایک یہودی بادشاہ ہوا کرتا تھا اور وہ مسلمانوں سے بڑے عجیب طرح کے سوال کیا کرتا تھا۔ تمام مسلمان اور علماء کافی پریشان تھے کہ ان سوالوں کے کیا جواب دیا جائے۔ کافی لوگوں نے جواب دینے کی کوششیں بھی کی، لیکن بادشاہ ان کے جواب کو رد کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بادشاہ نے بھرے بازار میں ایک عجیب اعلان کروایا۔ اس نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ اگر کوئی اس کے 4 سوالوں کے جواب دے دے تو وہ اسلام کو ایک سچا مذہب جان کر اسے قبول کر لے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی لوگ دور دور سے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے دانشور آئے، اور جب بادشاہ نے اپنے 4 سوالوں کو ان کے سامنے رکھا تو مجمع میں خاموشی طاری ہو گئی۔ کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ بادشاہ کا پہلا سوال یہ تھا کہ بتاؤ تمہارے اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا، اے مسلمانوں، تم ایک خدا کو مانتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اس کے آگے جھک کر سجدہ کرتے ہو، تو تمہارا خدا ایک ہی وقت میں دنیا کے تمام مسلمانوں کی عبادت اور ان کے سجدوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ تمہارے رب کا چہرہ اس وقت کس طرف ہے؟ اور اس کا آخری سوال یہ تھا کہ بتاؤ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی جو میرے ان سوالوں کے جواب دے۔ لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا کہ اچانک بازار کے قریب ایک مدرسے کی چھٹی ہوئی۔ بچوں نے باہر جب یہ بھیڑ دیکھی تو کسی سے پوچھا، یہاں لوگ کیوں جمع ہیں؟ کسی نے ان کو بتایا کہ ایک بادشاہ نے مسلمانوں سے کچھ سوال کیے ہیں جن کے جواب کسی کے پاس نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ مجمع کو چیرتا ہوا بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے کہا، میں دوں گا تیرے سوالوں کے جواب، تو اپنا سوال کر۔ بادشاہ نے جب اس 10 سال کے بچے کو دیکھا تو زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہزاروں لوگ آئے لیکن کوئی میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکا، اور تو ننھا سا بچہ بولتا ہے کہ میرے سوالوں کے جواب دے گا۔ اس بچے نے قدرے غصے سے کہا، تو اپنے سوال پوچھ، میں تیرے ہر سوال کا بھرپور جواب دوں گا۔ بادشاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بچے سے اپنا پہلا سوال کیا، اے بچے یہ بتا کہ تمہارے خدا، تمہارے اللہ سے پہلے کیا تھا؟ مجمع میں خاموشی چھا گئی، کوئی جواب نہ دے سکا۔ بچے نے انتہائی اعتماد کے ساتھ بادشاہ سے کہا، 10 سے الٹی گنتی گننا شروع کر۔ بادشاہ نے غرور کے ساتھ الٹی گنتی گننا شروع کر دی، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1۔ بچہ فوراً بولا، 1 سے پہلے کیا آتا ہے؟ بادشاہ بوکھلا کے بولا، 1 سے پہلے کچھ نہیں آتا۔ بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور بولا، جب 1 سے پہلے کچھ نہیں آتا تو میرا رب جو واحد ہے، اس سے پہلے کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ازل سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ بازار میں پھیلا سناٹا اب سرگوشیوں میں بدل گیا اور بادشاہ کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ بچے نے کہا، اب اپنا دوسرا سوال کر۔ بادشاہ نے فوراً اپنا دوسرا وار کیا، یہ بتاؤ جب دنیا کے مسلمان ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے اور سجدہ کرتے ہیں، تو تمہارا اللہ ایک ہی وقت میں دنیا کے مسلمانوں کے سجدے، ان کی عبادت کو کیسے دیکھتا ہے؟ مجمع میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ تب ہی وہ بچہ بولا، اے بادشاہ، مجھے ایک چراغ چاہیے۔ چراغ لایا گیا، اس کو جلا دیا گیا۔ پھر اس بچے نے اس چراغ کو مجمع کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر بادشاہ سے کہا، اب تم یہ بتاؤ اس چراغ کی روشنی کس طرف جا رہی ہے؟ بادشاہ نے کہا، چاروں طرف۔ بچہ مسکرا کر بولا، یہی تیرے سوال کا جواب ہے۔ جب ایک چھوٹا سا چراغ چاروں طرف روشنی پھیلا سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں چاروں اور روشن کر سکتا ہے، تو میرا رب جو اس چراغ کا بھی خالق ہے، وہ پورے عالم کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ، ہر سمت میں موجود ہے اور ہر سجدہ اس کے سامنے ہے۔ مجمع میں ہلچل سی مچ گئی۔ بچے کا جواب سن کر بادشاہ کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ بچے نے فوراً کہا، اے بادشاہ، اب تو اپنا تیسرا سوال کر۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اپنا تیسرا سوال کیا، اے بچے یہ بتا کہ تمہارے رب کا چہرہ ابھی کس طرف ہے؟ سوال سن کر وہ بچہ بھی جلال میں آ گیا۔ مجمع میں بے چینی پھیل گئی۔
پھر اس بچے نے بادشاہ سے کہا ایک بڑے سے برتن میں پانی لاؤ۔ بادشاہ نے اپنے خادم سے ایک بڑے سے برتن میں پانی منگوایا۔ جب پانی سے بھرا برتن کو لایا گیا تو اس بچے نے اس کو بیچ میں رکھ دیا اور لوگوں سے مخاطب ہوا کہ اس برتن میں آسمان کس طرف نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ آسمان پانی کے اس برتن میں ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ بچے نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا جب اس برتن میں آسمان ہر طرف نظر آ سکتا ہے تو میرا اللہ جو اس دنیا کا خالق ہے کسی ایک سمت تک کیسے محدود ہو سکتا ہے؟ وہ مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی۔ تم جدھر اپنا رخ کرو میرا رب وہیں پر موجود ہے۔ پھر بچے نے قرآن کی آیت پڑھی، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ اس بار بادشاہ کا غصہ بے بسی میں بدل گیا۔ پھر اس بچے نے بادشاہ سے کہا اب تو اپنا آخری سوال کر۔ بادشاہ قدرے غصے سے بتاؤ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بھیڑ میں کھلبلی سی مچ گئی۔ مجمع ایک بار پھر خاموش ہو گیا کہ دیکھتے ہیں بچہ اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے۔ سب کی نظریں اس بچے پر تھیں۔ کچھ دیر بچہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے آپ کے اس تخت پر بیٹھنا ہے اور آپ کو تخت سے نیچے اتر کر میری جگہ پر آ کر کھڑا ہونا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ بچے نے بادشاہ سے کیسی بات کر دی۔ بادشاہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بولا ٹھیک ہے، میں تخت سے اتر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں تو کیا جواب دیتا ہے، اور تخت سے نیچے اتر آیا۔ بچہ شان کے ساتھ چلتا ہوا تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ سب کی نظریں بچے پر تھیں۔ بچے نے گہری سانس لی اور بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا اب سنو میرا جواب۔ میرا رب اس وقت ایک متکبر بادشاہ کو ایک کمسن بچے کے سامنے جھکا رہا ہے اور ایک کمزور بچے کی عزت بلند کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا، پھر یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ پورا مجمع اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور بادشاہ جو کچھ دیر پہلے تخت پر بیٹھا تھا اب زمین پر کھڑا تھا۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم عمر کا محتاج نہیں ہوتا اور غرور انسان کو ہمیشہ نیچا دکھاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔